بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ استادی کام آ گئی، گرو جیت گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے صرف 2 لائنوں کی باتیں۔ ایک تو جیسے میں نے پہلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ بجٹ ہر صورت میں منظور ہوگا۔ بجٹ ہمارے مقامی ایشو سے زیادہ انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک، FATF کی وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کو منظور کرنا مجبوری ہے پاکستان حکومت کی بھی، اور اپوزیشن بھی اس پہ انگوٹھا لگا دیتی ہے، لہٰذا بجٹ منظور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں اسپیچ کی، بڑا پرامن ماحول رہا۔ کچھ 96-97 اپوزیشن کے رہنما بھی بیٹھے تھے، جو ان کے ممبرس تھے وہ بھی بیٹھے تھے، لیکن کوئی شور شرابہ نہیں ہوا۔ بڑے پرامن طریقے سے انہوں نے تقریر کی، اور عمران خان نے اپنے مزاج اور عادت کے برخلاف کسی اپوزیشن کو لتاڑا نہیں، اور کوئی وہ جو ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ باتیں نہیں کی۔ اس کی وجہ بھی ایک خاص ہے۔ وجہ یہی ہے کہ دونوں کے جو اپوزیشن اور عمران خان کے جو استاد ہیں، انہوں نے فی الحال ان کو بٹن آف کر دیے تھے، اور دونوں نے پرسکون طریقے سے یہ تقریر کی بھی اور سنی بھی گئی۔ اب آتے ہیں کہ استادی کیسے کام آئی اور گرو کیسے جیتے۔ دیکھیے، گزشتہ 3 سالوں میں جو عمران خان تھے وہ ویسے ہی لگ رہے تھے کہ جیسے کنٹینر پہ کھڑے اب عمران خان ہو، اپوزیشن لیڈر ہوں۔ میں لتاڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسے نعرے جو لاجیکل بھی نہیں تھے اور جو ایک وزیر اعظم کے سٹیٹس کے خلاف بھی تھے۔ تو لہٰذا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی ان کا قد نہیں بڑھ رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ جس حد تک گورننس تھی وہ بری سی بری ہوتی جا رہی تھی PTI کی، مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی، عوام کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے، اداروں میں مسائل آ رہے تھے، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر جو پاپولیرٹی تھی PTI کی، عمران خان کی، وہ نچلی سطح تک جا پہنچی تھی، جس کا الٹیمیٹ فائدہ اپوزیشن کو ہو رہا تھا۔ ضمنی انتخابات دیکھ لیجئے، مکمل طور پہ جیتتے گئے، سویپ کلین کیا اپوزیشن نے۔ اب 3 سال گزرنے کے بعد ایک اور خطرہ، ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا ایک اور خطرہ پاکستان کی ہسٹری میں موجود ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد کوئی بھی وزیر اعظم سروائیو کرنا پاکستان میں مشکل ہوتا ہے سیاسی طور پر۔ صرف 2 وزیر اعظم اب تک ایسے ہیں، لیاقت علی خان اور نواز شریف، جنہوں نے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے بطور وزیر اعظم۔ اس کے علاوہ سب کے ساتھ 3 سال سے کم، 2.5 سال سے کم، اور یہاں تک کہ 15 دن کے لیے بھی وزیر اعظم بنے۔ مثال کے طور پر حسین شہید سہروردی، آئی چندری گڑھ۔ مطلب یہ آپ تاریخ پڑھیے وزرائے اعظم کی، ان کا جو 3 سال سے اوپر ٹاپنا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، اور ان کو سیک کر دیا جاتا ہے یا سیک ہو جاتے ہیں۔ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ وہ جنات کی زمین میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب وزیر اعظم بھی 3 سال کا عرصہ پورا کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ایک تو بات تھی کہ جس طرح ان کی مقبولیت بالکل آخری سطح پر پہنچ گئی تھی، دوسرا وہ 3 سال کا خطرناک عرصہ بھی آ گیا تھا۔ اس خطرناک عرصے سے آگے جانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جو خلا میں، جو اسپیس میں راکٹ جاتے ہیں، جب وہ اسپیس کے خاص اس میں ایریے میں پہنچتے ہیں تو ان کو اپنی مزید توانائی لگا کے آگے جانا ہوتا ہے، اپنے نئے انجن سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اس میں کسی بھی وزیر اعظم کو 3 سال سے آگے جانے کے لیے نئے انجن درکار ہوتے ہیں، اور سوائے 2 وزرائے اعظم کے باقی سارے وزرائے اعظم جو 2 انجن سٹارٹ کرنے کے بعد بھی جل کر بھسم ہو گئے سیاسی طور پر، اور 3 سال کا عرصہ کراس نہیں کر سکے۔ اب جو عمران خان ہیں، انہوں نے جب 3 سال کا عرصہ آگے کراس کرنا ہے تو ان کو نئی ٹیکنیک چاہیے تھی، ان کو نیا ٹریک چاہیے تھا۔ تو استادوں نے یہ استادی لگائی، گروز نے یہ گر بتایا کہ آپ فرنٹ لائن پر چلے جائیے خارجہ امور کے۔ بے شک اس وقت معاملات حساس بھی ہیں اور بہت تیزی سے معاملات ہمارے بارڈرز پر بدل بھی رہے ہیں، لیکن جو فرنٹ لائن پر کھیلنا ہے عمران خان کا وہ چند ہفتوں سے جاری ہے۔ پہلے ویسٹرن میڈیا کو وہ انٹرویو دیتے رہے، مضامین لکھتے رہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ یہ انٹرویوز اور یہ جو مضامین ہوتے ہیں یہ باقاعدہ مینیج ہوتے ہیں۔ خام خواہ اٹھ کے آ کے رپورٹر ایسے نہ لیتے ہیں، نہ انہیں ٹائم ملتا ہے، بلکہ یہ مینیج کیے جاتے ہیں ایک خاص میسج پہنچانے کے لیے۔ بے شک وہ میسج ان لوگوں تک جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، جو ویسٹ ہے یا بیرونی دنیا تک، ان لوگوں تک تو پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ وہاں پر سفارتی ناکامی کے بعد یہ میسج عموماً دیے جا رہے ہوتے ہیں، صرف زیادہ تر اپنے لوکل آڈینس کو، اپنی مقامی لوگوں کو یہ بیان سنانے کے لیے۔ تو لہٰذا
آج انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے جو چائنیز میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، چونکہ چائنیز میں آج جو ان کا تقریب منائی جا رہی ہے 100 سال کی، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، جو ان کی رولنگ پارٹی ہے، اس کی جو 100 سال پورے ہونے پر وہاں جو تقریبات ہو رہی ہیں، اسی حوالے سے عمران خان نے جو انٹرویو دیا ہے چائنیز میڈیا کو پاکستان میں، وہاں بھی انہوں نے بڑا فرنٹ پہ کھیلا ہے، جہاں انہوں نے چائنیز سے دوستی کی بات کی ہے، تاریخ دہرائی ہے اور مستقبل کی باتیں کی ہیں، وہ اسی انٹرویوز کے دوران انہوں نے ویسٹ کو بھی لتاڑا ہے۔ حالانکہ وہاں پر ویسٹ کو اور یو ایس اے کو یا دوسری لابیز کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ چائنیز کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مقامی آڈینس کو مزید مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر یہ معاملات نہ ہوں تو جو وزیر اعظم عمران خان اور جو پی ٹی آئی کی جو صورتحال جا رہی ہے، اس لحاظ سے لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کے کہنے کے باوجود بھی، اپوزیشن کو ٹھنڈا رکھنے کے باوجود بھی عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ پی ٹی آئی برداشت کر سکے گی۔ لیکن چونکہ ضروری ہے فی الحال یہاں یہ خاص بات آپ نوٹ کیجئے کہ آئندہ جو چند ماہ ہیں، آئندہ جو آپ 1 سال کا عرصہ کہہ لیجئے، وہ ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی طور پر امن ہو، یہاں پر انتخابات کا شور شرابہ بھی نہ ہو اور کسی قسم کی جو حکومت کی انسٹیبلٹی ہے وہ بھی نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے جو استادوں کو یا گروز کو کہ عمران خان کو ایک نئی ٹیکنیک دی جائے، ایک نئے ٹریک پر چڑھایا جائے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے کہ یہ مقبول نعرے ہیں، مقبولیت کی باتیں ہیں، ان پر عمل درآمد ہونا بالکل مختلف بات ہے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ عوام کیسے جانتے ہیں لیکن پھر بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال ایک بہت سمپل سی ہے، ہم فلم دیکھتے ہیں، سلطان رائی ایک بہت عام سے انسان تھے، لیکن مولا جٹ کے روپ میں جب وہ فلم پر آتے تو مار دھاڑ، ظلم کے خلاف آگے جانا اور بڑی ایک جو غیر انسانی یا غیر مفاق الفطرت جو باتیں ہیں وہ حرکات وہ کر رہے ہوتے تھے، اور جو سارے آڈینس ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ایک کردار ہے جو صرف فلم میں شوٹ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ نعرے لگاتے تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے اور سلطان رائی کی کامیابی پر اٹھ اٹھ کے ناچتے تھے۔ بالکل ایسے ہی سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کی یہ جو، میں اسے عام زبان میں کہوں تو بڑکیں، بولڈ باتیں، جو نعرے ہیں، جو کہنا ادھر آؤ میں یہ کر دوں، جو وہ اپوزیشن کے ساتھ پہلے کر رہے تھے، اب انٹرنیشنل سطح پر جا کر جو کر رہے ہیں، یہ مقبول تو ہو رہے ہیں، لیکن سب کے ذہن میں سوال ہے کہ کیسے، ہاؤ، یہ پاسبل کیسے ہے۔ اب دیکھیے کہ فارن پالیسی میں یو ٹرن لینا، ایک لابی سے نکل کر دوسری لابی میں جانا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، اور اب تک ریکارڈ یہی ہے کہ میں اگر محتاط اندازے سے کہوں کہ جنہوں نے اپنی فارن پالیسی تبدیل کی، غریب ممالک نے، تھرڈ ورلڈ نے، جن نے بھی اپنی جو فارن پالیسی تبدیل کی، ویسٹ سے نکل کے، یو ایس سے نکل کے دوسری طرف جانے کی کوشش کی یا غیر جانبدار ہونے کی کوشش کی، 99.99%، وہ 99.99% میں نے دوبارہ دہرایا ہے، وہ جان پہ کھیل گئے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پاکستان کی ہسٹری بھی بتاتی ہے، میں نے جیسے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر حکمران، ہر سربراہ، بے شک وہ اس لابی میں ہو جو ویسٹ کی ہو یا امریکہ کی ہو، اس میں شامل ہو، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے نکلے، لیکن یا تو وہ اقتدار سے چلا جاتا ہے یا جان سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح عرب ممالک دیکھ لیجئے، آپ افریقہ کے ممالک دیکھ لیجئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، عموماً میں معصومانہ سوال یا چلاک سوال یا ایک غیر جانبدارانہ سوال کی بجائے نئی ٹرم لوفر سوال کی استعمال کرتا ہوں۔ تو لوفر سوال یہاں ذہن میں آتا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ بڑے ہاٹ پرسوٹ کرتے ہیں، بڑی جنگی بنیادوں پر اپنی فارن پالیسی کو پرسو کرتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں اس کے اپنے مفادات کے، جبکہ چائنا کا جو مزاج ہے وہ ٹھنڈا مزاج ہے۔ اچھا ہوگا، برا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک مزاج ہے چائنا کا، وہ بڑے سنبھل کے چلتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دم وہ کسی کے معاملات میں آتا نہیں ہے اور نہ ہی بہت سرگرم طریقے سے آپ کی یا کسی ملک کی بھی پشت پناہی کرتا ہے۔ ہمارے سامنے 71 کا واقعہ ہے، بڑا شدید واقعہ پاکستان کے لیے، لیکن چائنا نے اپنا بوجھ ویسا نہیں ڈالا جیسے ڈالنا چاہیے تھا۔ خیر، اب اگر دیکھا جائے، چلیے ہمارے بہت سے
معاملات بہتر ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ. میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو سی پیک ہے، جو اس وقت سی پیک جو روڈ بنائی گئی ہے، کوریڈور ہے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کے لیے ایک شہرک کا کام کر رہی ہے تو غلط نہ ہوگا. یا دوسری بات یہ کہوں کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چائنا کے لیے ویسے ہی بنتا جا رہا ہے جیسے اسرائیل امریکہ کے لیے ہے، یعنی پاکستان چائنا کا اسرائیل بنتا جا رہا ہے. تو کیا چائنا اس طرح ہی سرگرم طریقے سے پاکستان کے معاملات میں شامل ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اس پر برا وقت آیا؟ اور کیا عمران خان کی حکومت کو اسی طرح سپورٹ کرے گا ڈی سٹیبلائز ہونے سے، تاکہ یہ ڈی سٹیبلائز نہ ہو سکے اور مستحکم رہے؟ یہ کیا ممکن ہے چائنا کی خارجہ پالیسی میں، فورن پالیسیز میں؟ یہ باتیں ہمیں ضرور سوچنی ہوگی ہمارے جو استاد ہیں، جو گروز ہیں فورن پالیسیز کے حوالے سے. ڈیئر ویورز، آپ کو میری یہ گفتگو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے. اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ریڈ بٹن دبائیے اور فیڈ بیک ضرور دیجئے. آپ کی فیڈ بیک میرے لیے بہت اہم ہے. گاڈ بلیس پاکستان.